آج چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ بنی گالہ، اور وہاں پہ باقی قیادت بھی فواد چودھری صاحب موجود تھے، اس کے علاوہ بھی باقی لوگ، شبلی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، شبلی فراز، سید شبلی فراز، فرت تو عباس۔ چودھری صاحب یہ گزشتہ روز جو خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس کے اوپر مختلف نوع و اقسام کے جو تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کا اس کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے، مرضی کی خبر نکال رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی بات چیت ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کوئی یہ کہتا ہے کہ جی خان صاحب نے، جس طرح جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ ہم آگے سنائیں گے بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو متنازع بنانے کے لیے خان صاحب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ایک سیٹ اپ تھا انٹرویو، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ تو آپ کو کیا سمجھ آئی آج خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد، جو کل جو انہوں نے انٹرویو دیا اس کے اوپر؟ متنازع بنا رہے ہیں، کون کہہ رہی ہے؟ یہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر سنا سکیں خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا جو ہے کل کے انٹرویو کے حوالے سے۔ بالکل ہمارا رائٹ ہے، اور یہ رائٹ انشاءاللہ تعالی ہم ایکسرسائز کریں گے، وقت آنے پہ ایکسرسائز کریں گے۔ سینکٹری کو، اس پوسٹ کو یا اس پروسیس کو یا اس انسٹیٹیوشن کی سینکٹری کو خدا کے لیے جو ہے اس کو سوائل نہ کریں۔ میں اپیل کرتا ہوں یہ نہ کریں اس طرح۔ ویسے چودھری صاحب ہمارے پاس اور بھی سارٹس ہیں پی ڈی ایم کے مختلف لیڈران کی طرف سے جنہوں نے کل انٹرویو کے اوپر بات کی، اگر آپ سننا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سنا سکتے ہیں۔ کیا وہ چلیں بعد میں آپ کو سناتے ہیں، فی الحال آپ سے ہم سننا چاہیں گے کہ آپ نے جو خان صاحب سے آج ملاقات کی، آپ کو کیا سمجھ آئی خان صاحب کی؟ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا تو سیدھی بات ہے، بالکل ریلیکس بیٹھے ہیں۔ وہ اس کی کلر کا وہ سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر میچنگ انہوں نے واسکٹ پہنی تھی۔ پرویز خٹک مل کے گئے، اسد کیسر گئے، کوئی امریکہ کا وفد، کوئی ادھر کا وفد، کوئی پاکستانیوں کا۔ تو مطلب ہی واز فل آف ہز، یعنی مطلب ان میں جو ان کا جو ہوتی ہے نا۔ ویسے تو جیسے صاحب جب بھی ہم ان سے ملتے ہیں ماشاءاللہ وہ ہمیشہ ہی کانفیڈنس میں ہی نظر آتے ہیں۔ نہیں، ہم تو 10-15 سال سے مل رہے ہیں نا۔ میں اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ آج ابھی چند منٹ پہلے جو میری میٹنگ ہوئی ہے، میں اس کا بتا رہا ہوں کہ ان کو میں نہیں کسی جگہ پریشان یا انڈر پریشر یا کوئی ایسی نظر نہیں آئی چیز۔ وہ چاہتے کیا ہے، یہ کوٹ ان کوٹ ہے، وہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ملک، جو انہوں نے کل بھی انٹرویو میں کہا ہے اور وہ مسلسل جلسوں میں بھی کہہ رہے ہیں، وہ پرائیویٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ بدترین معاشی کرائسس میں دھنستا جا رہا ہے، اور یہ دلدل کے اندر پھنس گیا۔ تو پھر اس کو نکالنے کے لیے جتنی قوت اور جتنی عوامل کی ضرورت ہوگی وہ واللہ عالم کیا ہو، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور ملک میں اقتصادی صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکتی، معیشت جو ہے، اکانومی جو ہے وہ قتل ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اگر ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی لانی ہے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی فرسٹ ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ انہوں نے کہا اس اسمبلی سے تو ہمارے استعفے انہوں نے قبول نہیں کیے، اور مجھے آج بحال کر کے وزیر اعظم ہی بنا دیں تو معاملے حل نہیں ہونے۔ اب الیکشن کرائیں، جو بھی آئے مینڈیٹ لے کے مرکز میں اور صوبہ میں وہ گورنمنٹس بنائیں، اور ایک ملک ایک پٹڑی پر چلا جائے۔ میں نے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کے لیے بھی تیار ہے، باقی جو کرنا پڑتا ہے، بیک بارو اور اسٹیل، واٹ ایور از ٹو بی ڈن مسٹ بی ڈن۔ اور پھر ورنہ وہ کہتے ہیں جی میں ریکارڈ پر کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اسمبلی جب ٹوٹ گئی اور الیکشن نہیں کروائے، جب اسمبلی تیار ہو گئی ان کے کہنے پر اسمبلی توڑنے کی، تو پھر کہا جی وہ فلانا جو ہے وہ نہیں مان رہا۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں بات کا؟ پلیز اگر بتا دیں تو پھر ناظرین سننا چاہیں گے۔ یہ ہوا کہ کچھ وہ جو ایک بات نہیں چلتی کہ جی وہ 3 جو تھی تجاویز، کہ یا تو خان صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں، بالکل صحیح، دوسرا وہ عدم اعتماد ہو جائے، نمبر 3 عدم اعتماد وڈرا کر کے اسمبلی توڑ دے۔ تو بار وہ جو لوگ وہاں آئے، جتنی دیر میٹنگ ہوئی۔ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بات کی آپ نے، کیونکہ آپ کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ نون لیگ کی طرف سے تو ایک واضح موقف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میاں صاحب واپس نہیں آتے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہی ملے گا، تو ہم الیکشن کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں۔ خان صاحب تو ان کو لے کے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ جہاز بھیجنے والے ہیں،
اور نہ وہ اس کام میں ہے. لیکن ان کو تو وہ کہتے ہیں جی میرے پاس قوم ہے, عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں, جس نے میرے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے, جو اندر بیٹھا ہے وہ بھی آ جائے, جو باہر بیٹھا ہے وہ بھی آ جائے. آئی ڈونٹ کیئر, ہی از ان اے ڈفرنٹ ورلڈ. وہ میں نے کہا جی یہ صدر مملکت کو سب کو بلا کے یہ بات ختم کرنی چاہیے. انہوں نے کہا صدر ہوں کوئی بھی کریں, جو بھی ابن مریم ہوا کرے, کوئی اس معاملے کو الیکشن کی اناؤنسمنٹ کریں اور باقی چیزوں کو بھی اس کے ساتھ نتی کر کے ان ون گو ختم کر دیں. آپ کو نہیں لگا, میں ابھی تک جو آپ کی بات سنی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے موقف کے اندر کوئی خاصی تبدیلی نہیں ہے, لیکن ایک میجورٹی جو ہمارے کامنٹیٹرز ہیں, سیاسی تبصرہ نگار, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے موقف کے اندر کافی تبدیلی ہے. جو کل رات کو کیا تبدیلی آئی؟ تبدیلی سب سے اہم یہ ہے کہ وہ جو بات چیت کی, انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے نا اسٹیٹس کو, خاص طور پر جو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا یہی اپوائنٹمنٹ کنٹینیو کرنی چاہیے انٹل نیکسٹ الیکشن, نئے الیکشن ہوں, اس کے بعد آگے بات چلے. تو ہاں, آپ کو سناتے ہیں کہ کل انہوں نے انٹرویو میں کیا کہا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. 85 تو سیٹس ہیں نون لیگ کی, ہماری 155 سیٹ ہے. اس کی کوالیفیکیشن کیسے ہے کہ وہ باہر سے بیٹھ کے مفرور ایک آدمی کو آرمی چیف سلیکٹ کرے, الیکشن جیتے, اس کے بعد یہ آئیں پھر اپنا آرمی چیف الیکٹ کر دیں. وکیلوں نے مجھے بتایا کہ اس کی پروویژن نکل سکتی ہے کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے وہ فیصلہ کر سکتے. اس کے اوپر بات ہوئی کہ نہیں؟ جی وہ کہتے رہتے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں, بات چیت بھی کرنے کو تیار ہوں, مائی ڈورز آر اوپن. اور مجھے چاہیے پہلے ایک اناؤنسمنٹ آ جائے یا ہمیں پکی گارنٹی دی جائے کہ الیکشن جو ہے فلاں ڈیٹ تک ہو جائیں گے. جی میں نے کہا جی آپ اسمبلیاں توڑ دیں یا صوبائی اسمبلیوں سے نکل جائے. وہ جو آئیڈیاز کی بات کر رہے ہیں کہ جی میرے پاس کچھ ہم آپشنز وہاں ہیں, بھی توڑ دیں تو یہ لوگ جب تک یہ تو مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اب امیون ہو گئے ہیں, ان کو رائے عامہ کا, ملکی معاملات کا, مفادات کا کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہے. ہم اسمبلیاں بھی توڑ دیں صوبائی, ہم صوبہ کی اسمبلیوں سے نکل بھی جائیں جیسے ہم قومی اسمبلی سے نکل گئے ہوئے ہیں, تو ان پر کوئی اثر ہوا ہے؟ وہ اپنا وہ ڈوبڈی کی بجاتے جا رہے ہیں. تو دیٹ ول ناٹ ہیلپ. یہ تو ایک پیکج ہے کہ بیٹھ کے سارا ایک ہی وقت میں نیشنل اور پروونشل اسمبلی توڑنے کا ایک معاہدہ ہو اور کہا جی کہ 15 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے یا 15 نومبر کو ہوں گے یا 15 جنوری کو ہوں گے یا واٹ ایور, تو اور اس کے ساتھ یہ ہوگا. اور وہ کہتے ہیں میں نے اسی میں کہا ہے کہ بھئی آپ کسی پر بھی بوجھ نہ ڈالیں, اور اگلا آرمی چیف جو ہے اگلے الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ بنائے وہ کر لے. تو کیا آپ نے پوچھا کہ اگر موجودہ حکومت نہیں مانتی, جو کہ وہ نظر آ رہا ہے بضد ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگلے سال اگست کے بعد ہی الیکشن میں جانا ہے, اپنا ٹائم پورا کرنا ہے, تو پھر ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کرا دیں. وہ کیا ٹائم فریم دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے طے کر لیا جائے نا کہ فلاں ڈیٹ کو کرتے ہیں.